پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہندوستان اب بھی انگریزوں کی غلامی میں ہے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ آزادی کی جد و جہد ایک نیا موڑ لے رہی ہے، نیا زمانہ، نئے حالات، نئی اسٹریٹجی اور نئے لوگ۔ اس پر کام کے لیے نومبر 1920 میں دلی میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہوا۔ خبر پہلے سے ہی گرم تھی کہ کسی کو امام الہند مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، جن کی عمر تقریباً 70 سال ہے، لیکن امام الہند کے لیے وہ جسے تجویز کر رہے ہیں ان کی عمر صرف 32 سال ہے۔ لیکن اس عمر میں بھی اس جیسا مقرر شاید ہی پورے ہندوستان میں کوئی ہو۔ میدان میں اترتے تو بڑے سے بڑا ان کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا تھا، اور اس اجلاس میں بھی یہی ہوا۔ ان کی تقریر نے گویا آگ لگا دی، اور تقریر ہی نہیں، تحریر میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کے رسالوں نے ہندوستان میں ایک نیا جذبہ اور نئی روح پھونک دی ہے، جنہیں پڑھ کر بڑے بڑے علماء کہہ اٹھے کہ اس نوجوان نے ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا ہے۔ لیکن راہ میں کچھ رکاوٹیں آ گئیں۔ روایتی علماء نے اس نوجوان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھا ایک آزاد خیال انسان، نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا، نہ جبہ و امامہ پہننے والا، نہ کہیں کا مفتی، نہ شیخ الحدیث۔ اسی لیے شیخ الہند کی خواہش کے باوجود بھی وہ امام الہند نہیں بن سکا، اور شاید یہی واقعہ تھا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اور زیادہ وقت نہیں لگا کہ وہ سیکولرزم کی سب سے بڑی آواز بن کر سامنے آیا، وہ جس نے صرف 24 سال کی عمر میں ایک اسلامی تنظیم بنائی تھی، ایک اسلامی حکومت بنانے کی بات کی تھی۔ اب اسلام کے نام پر بننے والے نئے ملک پاکستان کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ وہ آزاد جنہیں ہمارے ہاں صرف ایک پاکستان مخالف کے طور پر دیکھا گیا اور سمجھا گیا، لیکن اصل ابوالکلام کون تھے؟ وہ چاہتے کیا تھے؟ اور آخر انہیں پاکستان سے پرابلم کیا تھا؟ اور پاکستان کے بارے میں ان کی کون سی پریڈکشن تھی جو ٹھیک ثابت ہوئی؟ یہ اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ آزاد کی سیاسی زندگی کے بارے میں، ان کے فیصلوں کے بارے میں، اور بھی بہت کچھ ہوگا رفتار کی اس خاص ڈاکومنٹری میں۔ تو آئیں ہمیں سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر لازمی کریں، اور چلیں ہمارے ساتھ 19ویں صدی کے شہر مکہ مکرمہ میں، جہاں سے شروع ہوتی ہے آزاد کی کہانی۔ 1888 شہر مکہ عثمانی سلطنت کا حصہ ہے۔ یہاں ایک ہندوستانی گھرانہ بھی آباد ہے جو 1857 میں کلکتہ سے مکہ آیا تھا۔ نومبر 1888 میں اسی گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا محی الدین احمد، لیکن اسے اس نام سے شہرت نہیں ملی، بلکہ وہ بعد میں مشہور ہوا ابوالکلام آزاد کے نام سے۔ آزاد ابھی 2 سال کے ہی تھے کہ 1890 میں یہ خاندان ہندوستان واپس آ گیا اور کلکتہ میں رہنے لگا۔ یہاں انہوں نے تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، بعد میں بنگالی، فارسی اور انگریزی بھی سیکھی۔ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ صرف 12 سال کی عمر میں ایک لائبریری چلاتے تھے، اور ہاں، ایک ایسی کلاس کو بھی پڑھاتے تھے جس کے زیادہ تر طالب علم ان سے ڈبل عمر کے تھے۔ صرف 14 سال کی عمر میں وہ ایک رسالے مخزن کے لیے لکھنے لگے، اور اسی لکھنے لکھانے میں ان کی اصل شہرت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی صحافت کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور امرتسر سے نکلنے والے ایک اخبار وکیل کے ایڈیٹر بن گئے۔ اب ایک نئی زندگی اور ایک نئی دنیا ان کے آگے تھی، جس کی تلاش میں آزاد نے 1908 میں مصر، شام، ترکی اور فرانس کے دورے کیے، جہاں ان کی ملاقات کئی انقلابی رہنماؤں سے ہوئی، جن میں مصطفیٰ کمال پاشا بھی شامل تھے۔ ان سے متاثر ہو کر آزاد کے اندر بھی قوم پرستی کا جذبہ جاگا، اور وہ برٹش گورنمنٹ کے سخت مخالف بن گئے۔ وہ ہندوستان واپسی کے بعد انقلابی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لینے لگے۔ بنگال، بہار اور بمبئی میں انقلابیوں کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا، لیکن جلد ہی سمجھ گئے کہ یہ ان کا میدان نہیں ہے۔ اسی لیے دوبارہ صحافت کا رخ کیا، اور 1912 میں کلکتہ میں ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا الہلال، ایک ایسا رسالہ جس نے ہندوستان میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ آزاد کے لکھنے کا انداز ایسا تھا کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء بھی، جن میں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی بھی شامل تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ابوالکلام آزاد کو امام الہند بنانا چاہتے تھے۔ بہرحال آزاد نے 1913 میں ایک اسلامی تحریک بھی بنائی اور نام حزب اللہ رکھا۔ یہ ہندوستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے بننے والی پہلی تنظیم تھی۔ جی ہاں، جماعت اسلامی بننے سے کہیں پہلے یہ آزاد ہی تھے جنہوں نے اسلامی نظام کی بات کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں تھی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اور حالات یکدم بدل چکے تھے۔ ہندوستان میں سینسرشپ بڑھا دی گئی، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بالکل لمیٹڈ کر دیا گیا، اور بالآخر 1915 میں حکومت نے الہلال پر پابندی لگا دی۔ اور جب آزاد نے نیا رسالہ البلاغ نکالا
تو 1916 میں اسے بھی بند کر دیا گیا اور انہیں کلکتہ شہر سے بھی نکال دیا گیا۔ جب آپ نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، طاقتور کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اب آزاد کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پنجاب، دلی، یو پی اور بمبئی کی حکومتوں نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی اور صرف ایک ہی جگہ بچی تھی جہاں وہ جا سکتے تھے، یہ تھا صوبہ بہار، جہاں وہ رانچی چلے گئے اور پھر یہاں بھی نظر بند کر دیے گئے، یہاں تک کہ جنوری 1920 میں جا کر آزاد کو رہائی ملی۔ اور یہی وہ سال تھا جس میں انہوں نے جمعیت علماء ہند کے اس اجلاس میں شرکت کی جس میں وہ امام الہند نہیں بن سکے تھے۔ بہرحال یہ وہ عرصہ تھا جس میں ہندوستان بہت تیزی سے بدل رہا تھا۔ 1918 میں شروع ہونے والی مہاتما گاندھی کی نان وائلنٹ پالیسی بہت سی کامیابیاں حاصل کر چکی تھی۔ 1919 میں برٹش حکومت نے سول لبرٹیز پر پابندیاں لگائیں اور پھر جلیانوالہ باغ کا قتل عام بھی ہوا، جس کے بعد اسٹرگل اگلے فیز میں پہنچ گئی تھی، جہاں ایک طرف ہندوستان کے لیے سیاسی جدوجہد تھی تو دوسری طرف ترکی کے حالات سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی پریشانی بھی۔ اصل میں فرسٹ ورلڈ وار کا رزلٹ مسلمانوں کے حق میں اچھا نہیں نکلا۔ سلطنت عثمانیہ بری طرح ہار گئی تھی، عرب علاقے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، بلکہ دارالحکومت استنبول تک دشمن کے نرغے میں تھا۔ تب عثمانی فوج کے کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں جنگ آزادی کا اعلان کر دیا۔ ایسے وقت میں جب دنیا بھر کے مسلمان کسی نہ کسی یورپی طاقت کے غلام تھے، بری طرح پٹ رہے تھے، تب ترک فوج نے ہر محاذ پر دشمن کو ہرایا اور انہیں ترک سرزمین سے نکال باہر کیا۔ ان کامیابیوں پر ہندوستان میں جوش عروج پر تھا۔ وہ خود پر قابض برطانیہ کو ترکی میں ہارتے دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن پھر سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو جمہوریت بنانے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی خلافت کا عہدہ بھی ختم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اب مسلمانوں میں تشویش کی نئی لہر دوڑ گئی۔ خلافت جیسی بھی تھی، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کے اتحاد کی علامت تھی، جسے بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک زبردست تحریک کا آغاز کیا، جسے آج ہم تحریک خلافت کہتے ہیں، اور اس کے اہم رہنماؤں میں سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے۔ اس جدوجہد میں گاندھی جی نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا اور تبھی جنوری 1920 میں دلی میں آزاد کی گاندھی جی سے پہلی ملاقات ہوئی۔ بس وہ حزب اللہ کا آخری دن تھا، کیونکہ آزاد اب کانگریس میں شامل ہو گئے۔ ایک مسلم تحریک کے بانی ایک نیشنلسٹک تحریک کا حصہ بن گئے۔ آخر کیوں؟ کوئی نہیں جانتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ مولانا آزاد اس صدی میں حکومت الہیہ کے نقیب تھے، لیکن بعد میں اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو کر متحدہ قومیت کے فلسفے کے پرچارک بن گئے اور اسلام کے نام پر کسی علیحدہ مملکت کے قیام کے حامی نہ رہے۔ پھر ہمیں کبھی وہ پہلے والے ابوالکلام نظر نہیں آئے۔ صرف ایک سال بعد 1921 میں انہوں نے کہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پہلا مقصد ہندو مسلم اتحاد ہے۔ میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم رکھیں تاکہ ہم ایک کامیاب قوم کی تعمیر کر سکیں۔ بلکہ بعد میں تو اس حد تک چلے گئے کہ 1923 میں یہ بھی کہہ ڈالا، آج بھی اگر کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کر آئے اور قطب مینار پر کھڑا ہو کر یہ کہے 24 گھنٹے کے اندر ہندوستان کو آزادی مل سکتی ہے بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں آزادی سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں ایک ہی وقت میں دو مختلف شخصیات نظر آئیں۔ ایک طرف اقبال کا سفر ہے جو ہندوستانیت سے اسلامیت کی طرف آ گئے، تو دوسری طرف آزاد تھے جنہوں نے اسلامیت سے ہندوستانیت کی طرف واپسی کا راستہ لے لیا۔ تبھی مولانا مودودی نے کہا تھا، یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اپنے موقف سے منحرف ہو گئے، گویا اذان دے کر خود خاموش ہو گئے۔ بہرحال تحریک خلافت کے ساتھ ہندوستان میں نان کوپریشن کی تحریک بھی چل رہی تھی، یعنی برطانیہ کی ہر چیز کا بائیکاٹ، ان کے اسکول، کالجز، عدالتوں، پولیس، ملٹری، ہر چیز۔ یہ دونوں تحریکیں اتنی زبردست تھیں کہ برٹش راج نے آزاد سمیت تمام اہم رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ٹینشن بڑھتی گئی اور بالآخر 1922 میں جو فسادات ہوئے انہوں نے تحریک خلافت کا ہی خاتمہ کر دیا۔ علی برادران اور گاندھی میں دوریاں پیدا ہو گئیں، لیکن آزاد کی زندگی اب بدل چکی تھی۔ وہ آزاد تھے لیکن گاندھی کے غلام بن چکے تھے، یہاں تک کہ 1923 میں آزاد کو کانگریس کا صدر بنا دیا گیا، صرف 35 سال کی عمر میں، اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ 1920 کی دہائی میں بہت کچھ ہوا۔ آزادی کی تحریک کو ایک کے بعد دوسری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ اور 1930 میں جب کانگریس نے نمک ستیہ گرہ شروع کیا تو سمجھے بند ٹوٹ گیا، بہت گرفتاریاں ہوئیں، ابوالکلام آزاد بھی قید کر لیے گئے، بلکہ اگلے 4 سال تک میرٹھ سے لے کر دلی تک ملک کے مختلف علاقوں میں انہوں نے جیل کاٹی، یہاں تک کہ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آ گیا
صوبائی خود مختاری اور ایک مرکزی حکومت کے قیام کی منظوری دے دی گئی، جس کی بنیاد پر 1937 میں پہلی بار الیکشن ہوئے۔ کانگریس بڑی اکثریت سے جیتی، 5 بڑے صوبوں میں اسے مکمل اکثریت ملی اور 4 میں وہ واحد سب سے بڑی پارٹی بنی۔ صرف پنجاب اور سندھ میں کانگریس کو ویسی کامیابی نہیں مل سکی، لیکن یاد رکھیں جب اختیار ملتا ہے تو اختلاف بھی جنم لیتا ہے۔ کانگریس میں آزاد کے پہلے اختلاف نے جنم لیا اور یہ ہوا سردار ولبھ بھائی پٹیل کے ساتھ، اور دونوں کے بیچ ایسی درار پڑی کہ جو آزاد کی زندگی کے آخر تک بڑھتی چلی گئی۔ لیکن اس کے بیچ کانگریس کو بھی بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، قابض انگریزوں سے نہیں بلکہ ملک کے مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ سے۔ انیس سو 38 تک کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان خلیج بہت بڑھ چکی تھی، اتنی کہ اب اسے پاٹنا تقریباً ناممکن تھا اور آزاد کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اور ایسا ہونے کے بعد وہ کھل کر جناح کے خلاف ہو گئے۔ جناح کانگریس رول کو ہندو راج کہتے تھے اور اب ان کا مقصد ایک ہی تھا، مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک، اور آزاد اس کے سخت خلاف تھے۔ وہی آزاد جو کبھی حزب اللہ کے نام سے تنظیم بناتے تھے، جو قرآن کے ساتھ تعلق بڑھانے، جہاد کا علم تھامنے اور حکومت الہیہ بنانے کی بات کرتے تھے، اب اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کے کئی مذہبی اور سیاسی رہنما کھلے عام آزاد پر تنقید کرنے لگے۔ خود کانگریس میں بھی اختلاف جنم لے چکے تھے، سبھاش چندر بوس الگ ہو چکے تھے، اور ابھی یہی کچھ چل رہا تھا کہ ایک نیا ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور انڈیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں برطانیہ کے ساتھ تھا۔ برطانیہ جنگ عظیم میں پھنسا ہوا تھا، جرمن طیارے لندن پر بھی حملہ کر رہے تھے اور ادھر ہندوستان میں الگ غدر مچا ہوا تھا۔ اب آزادی کا مطالبہ تھا اور ہر طرف سے تھا، مسلمانوں کی طرف سے بھی، ہندوؤں کی طرف سے بھی، بلکہ ہر طرف سے بس ایک ہی نعرہ تھا، آزادی۔ مسلم لیگ نے مارچ 1940 میں لاہور میں ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا اور اسی سال کانگریس کے رام گڑھ اجلاس میں مولانا آزاد ایک مرتبہ پھر کانگریس کے صدر بن گئے، اور آتے ہی انہوں نے مذہبی بنیاد پر ملک کو ٹکڑے کرنے پر لیگ کو بہت کرٹیسائز کیا۔ آزاد نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک متحدہ ہندوستان کے لیے جدوجہد کریں، کیونکہ تمام مسلمان اور ہندو اصل میں انڈینز ہیں اور ان کے درمیان برادری اور قوم کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے کہ 11 صدیاں بیت چکی ہیں، اسلام کا اب ہندوستان کی سرزمین پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہندو مت کا ہے۔ اگر ہندو مت ہزاروں سالوں سے یہاں کے لوگوں کا مذہب ہے تو اسلام بھی 1000 سال سے یہاں کا ہے۔ جس طرح ہندو فخریہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں اور ہندو مت کا پیروکار ہوں، تو ہم بھی اتنے ہی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور اسلام کے پیروکار ہیں۔ بہرحال جیسے جیسے یورپ میں میدان گرم ہو رہا تھا، ہندوستان میں بھی تحریک آزادی شدید ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہندوستان چھوڑ دو یعنی کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع ہو گئی، جس کے دوران اگست 1942 میں مولانا آزاد نے وہ مشہور تقریر کی جس کے بعد انہیں ہی نہیں بلکہ پوری کانگریس قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ گاندھی کو پونے میں جبکہ باقی پوری قیادت کو احمد نگر کے قلعے میں قید کر دیا، جہاں وہ اگلے تقریباً 3 سال تک قید رہے۔ جی ہاں، 3 سال، اور قید بھی ایسی کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ جیل کے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ شروع میں تو نہ جیل میں کچھ آنے کی اجازت تھی، نہ باہر بھیجنے کی اجازت، نہ خط، نہ اخبار اور نہ کچھ اور۔ آزاد کی آزادی چھن گئی، لیکن اب زندگی کا ایک نیا رخ ان کے سامنے تھا۔ ایک دلچسپ واقعہ سنتے جائیں۔ جب آزاد کو قلعہ احمد نگر لایا گیا تو ان سے تمام تر سامان لے لیا گیا، یہاں تک کہ ان کی سگریٹ بھی۔ مولانا آزاد چین اسموکر تھے، لیکن خودداری دیکھیں، اپنی سگریٹ جیل انتظامیہ کے حوالے کی اور اگلے 3 سال تک جب تک قید میں رہے سگریٹ کو منہ نہیں لگایا۔ اس قید کے دوران ہی انہوں نے وہ یادگار خطوط لکھے جو بعد میں غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے۔ اردو زبان میں غالب کے خطوط کے بعد اگر کسی کے خطوط اتنے مشہور ہیں تو وہ ابوالکلام کے ہی ہیں۔ شاید یہی پڑھ کر حسرت موہانی نے کہا ہوگا، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں بھی مزہ نہ رہا۔ مولانا آزاد کو 1945 میں اس قید سے رہائی ملی، اور پتہ ہے نکلتے ہی انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ جی ہاں، سگریٹ۔ بہرحال احمد نگر کی اس قید نے مولانا آزاد کی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی لحاظ سے بھی، کیونکہ قید کے دوران ہی 1944 میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور مطالبے کے باوجود انہیں آخری دیدار کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اسی لیے رہائی کے بعد وہ گھر سے پہلے اپنی بیوی کی قبر پر گئے۔ سال ہر سال کی رفاقت اب مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی، جس پر اس دن چند پھولوں اور چند آنسوؤں کا اضافہ بھی ہو گیا۔ ویسے اس دوران اور بھی بہت کچھ ہوا تھا ایسا جو مولانا آزاد کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ یہ کہ 1944 میں گاندھی جی نے بمبئی میں محمد علی جناح سے ملاقات کی
جس پر آزاد ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ گاندھی جی کی وجہ سے جناح کو بلا وجہ اہمیت ملی اور وہ قومی رہنما بن گئے۔ آزاد اور جناح کی رائیولری اب عروج پر تھی اور اسی کے ساتھ ہندوستان کی تقسیم کا فارمولہ آ گیا، وہ جس نے مولانا آزاد پر ظاہر کر دیا کہ صرف جناح ہی نہیں، ان کے بہت سارے دوست بھی اصل میں ان کے رائیول ہیں۔ جنگ عظیم ختم ہوئی، برطانیہ کامیاب تو ہو گیا، لیکن اس جنگ نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اب ہندوستان جیسی بڑی کالونی کو چلانا اس کے بس کی بات نہیں تھی اور اسے آزاد کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تب 1946 میں برطانیہ نے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا اور اپنا پلان بھی پیش کیا، جس کا نام تھا کیبنٹ مشن پلان۔ اس پلان کے تحت ہندوستان میں ایک فیڈرل سسٹم لایا جائے گا، جس میں مرکزی حکومت کا اختیار کم اور صوبوں کی خود مختاری زیادہ ہوگی۔ مرکزی حکومت کے پاس صرف ڈیفنس، خارجہ اور کمیونیکیشن کے محکمے ہوں گے، باقی سب کچھ صوبوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پلان کے مطابق صوبوں کو مذہبی بنیاد پر گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس بات پر گاندھی اور دوسروں کو شک تھا، لیکن مولانا آزاد کے لیے یہ ایک گولڈن چانس تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس پلان کے ساتھ پاکستان کا مطالبہ دفن ہو جائے گا، لیکن ان کی سوچ کے بالکل خلاف مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان کی دو بڑی پارٹیز ایک ہی پیج پر آ گئی ہیں۔ لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر آزاد نے وہ کر دیا جس کو وہ اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہتے ہیں۔ اصل میں آزاد 1939 سے کانگریس کے صدر تھے۔ ان کا انتخاب تو 1 سال کے لیے ہوا تھا، لیکن جنگ عظیم ہوئی، کانگریس پر پابندی لگی اور بھی بہت کچھ ہوا، جس کی وجہ سے نئے صدر کی باری ہی نہیں آئی، اور 7 سال بعد بھی آزاد ہی کانگریس کے صدر تھے۔ حالات بہتر ہونے کے بعد شاید انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ پارٹی کے اندر ہوا کچھ بدل رہی ہے، اسی لیے انہوں نے پارٹی کے نئے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا اور اپنی جگہ نہرو کو کانگریس کے صدر کے طور پر نامزد کر دیا۔ اور یہی وہ غلطی تھی جس کے بارے میں اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں مولانا آزاد نے لکھا۔ یہ میری سیاسی زندگی کی شاید سب سے بڑی بھول تھی۔ میں اپنے کسی فعل پر اتنا پشیمان نہیں ہوا جتنا کہ اس نازک مرحلے پر کانگریس کی صدارت سے اپنا نام واپس لینے کے فیصلے پر ہوا۔ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جب میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ غلطیاں مجھ سے سرزد نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ شاید مختلف ہوتی۔ یہ انہوں نے اس لیے لکھا کیونکہ نہرو نے صدر بنتے ہی وہ کیا جو ابوالکلام نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کیبنٹ مشن پلان مسترد کر دیا۔ جی ہاں، نہرو نے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کے خلاف یہ قدم اٹھایا، بلکہ بمبئی میں پریس کانفرنس میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے صرف اسمبلی میں شرکت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیبنٹ مشن پلان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے یا اس میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بیان مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ مولانا آزاد پر بھی بم بن کر گرا۔ قائد اعظم نے اعلان کر دیا کہ اب مسلم لیگ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، پاکستان، جبکہ ابوالکلام آزاد کی تمام تر محنت ضائع ہو گئی، خود انہی کے دوستوں کے ہاتھ۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا، بڑی وضاحتیں بھی پیش کی گئیں، ایک نئی قرارداد بھی لائی گئی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کر دیا اور 16 اگست 1946 کو جو ہوا اس دن پورے ہندوستان نے دیکھ لیا کہ ملک آزاد ہو یا نہ ہو، اب جو ہوگا وہ پرامن نہیں ہوگا۔ آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھا کہ یہ ہندوستانی تاریخ کی عظیم ترین المیوں میں سے ایک تھا، اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان واقعات کی ذمہ داری کا بڑا حصہ جواہر لال نہرو کے سر جاتا ہے۔ ان کے اس بیان نے سب کچھ بدل دیا۔ مسٹر جناح نے ان کی غلطی کا پورا فائدہ اٹھایا، اور یہ بات مولانا نے آزادی کے کئی سال بعد کہی۔ وہ کتاب تو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی، بلکہ یہ والا حصہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس پہلے ایڈیشن میں بھی شامل نہیں تھا۔ اصل میں آزاد نے انڈیا ونز فریڈم کے 30 اضافی صفحات محفوظ کروا دیے تھے اور وصیت کی تھی کہ یہ صفحات میرے مرنے کے 30 سال بعد کتاب میں شامل کیے جائیں، اور یہ باتیں تب سامنے آئیں جب 1988 میں کتاب کا اصل اور مکمل ایڈیشن دنیا کے سامنے آیا۔ اس ایڈیشن میں آزاد نے یہ بھی لکھا کہ 10 برس بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اب میں تسلیم کرتا ہوں کہ مسٹر جناح نے جو کچھ کہا اس میں زور تھا۔ کانگریس اور لیگ دونوں اس سمجھوتے میں فریق تھے، اور ایسا مرکز صوبوں اور گروپوں میں تقسیم کی بنیاد پر ہی ہوا کہ لیگ نے پلان منظور کیا تھا۔ شک کا اظہار کر کے کانگریس نے نہ تو دانشمندی کا ثبوت دیا اور نہ ہی وہ حق بجانب تھی۔ اگر وہ ہندوستان کے اتحاد کی حامی تھی تو اسے یہ پلان دو رخی باتیں کیے بغیر منظور کر لینا چاہیے تھا۔ پس و پیش نے ہی مسٹر جناح کو ہندوستان کی تقسیم کا موقع فراہم کیا۔ جو بھی حالات بنے، آزاد اور جناح کے رہے سہے تعلقات بھی ختم ہو گئے۔ جناح نے انہیں کانگریس کا شو بوائے کہا۔ مسلم لیگ کے رہنما کہتے
کہ آزاد مسلمانوں کو ثقافتی اور سیاسی طور پر ہندو برادری کے زیر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اب جو ہونے والا تھا وہ مولانا آزاد کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ انگریزوں نے اعلان کر دیا کہ 30 جون 1948 سے پہلے وہ ہندوستان چھوڑ دیں گے اور اسے 2 ملکوں میں تقسیم کیا جائے گا، ہندوستان اور پاکستان۔ یہ کام اچھی طرح انجام دینے کے لیے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان آئے، جنہوں نے کانگریس قیادت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان اب ناگزیر ہے۔ آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ماؤنٹ بیٹن کے اس خیال سے سب سے پہلے جس کانگریسی نے اتفاق کیا وہ سردار پٹیل تھے، بلکہ وہ تو مسلم لیگ سے زیادہ پرو پارٹیشن بن گئے تھے۔ آزاد کے الفاظ میں شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ولبھ بھائی پٹیل ہی ہندوستان کی تقسیم کے بانی تھے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ماؤنٹ بیٹن نے جواہر لال نہرو کو بھی حامی نہیں تو خاموش ضرور کروا دیا۔ یہ مولانا آزاد کے لیے ایک نئی جنگ تھی، کانگریس کے اندر کی جنگ۔ وہ سردار پٹیل کے ساتھ بحثیں کرتے لیکن انہیں قائل نہ کر پاتے۔ لکھتے ہیں، مجھے اس وقت شدید دکھ اور حیرت ہوئی جب سردار پٹیل نے مجھ سے اعتراف کیا، ہمیں یہ پسند ہے یا نہیں، ہندوستان میں 2 قومیں ہیں، اگر 2 بھائی ساتھ نہ رہ سکیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے حصے کے ساتھ الگ ہو جانے کے بعد وہ دوست بن جاتے ہیں، اگر انہیں زبردستی ایک ساتھ رکھا جائے تو ہر روز لڑائی کرتے رہیں گے۔ مجھے حیرت تھی کہ پٹیل اب 2 قومی نظریے کے جناح سے بھی بڑے حامی تھے۔ تقسیم کا جو پرچم جناح نے بلند کیا تھا، مگر اب اصل علمبردار پٹیل تھے۔ نہرو نے بھی غمگین لہجے میں مجھ سے کہا کہ میں تقسیم کی مخالفت کرنا چھوڑ دوں۔ آزاد نے کہا کہ اگر ہم تقسیم پر رضامند ہو گئے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیگ نے نہیں بلکہ کانگریس نے تقسیم کیا۔ اور پھر جب مولانا آزاد کی گاندھی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا، تقسیم کو روکا نہیں جا سکتا۔ مولانا آزاد کے الفاظ میں، گاندھی جی نے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا دیا، اب ان کی تمام تر امیدیں دم توڑ گئیں، اور جون 1947 میں برطانیہ نے مذہبی بنیادوں پر ہندوستان کی تقسیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور مقامی ریاستوں کو اختیار دیا کہ وہ کسی بھی ملک میں شامل ہو سکتی ہیں۔ آزاد یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کانگریس کے اجلاس میں اس پر سخت تنقید کی، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ کانگریس نے پلان منظور کر لیا۔ آزاد نے اس اجلاس میں نہ ووٹ دیا نہ کچھ بولے، لیکن اب ان کا لہجہ اور سخت ہو گیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں کہا، پاکستان مجموعی اعتبار سے ہندوستان کے لیے ہی نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اصطلاح ہی میری طبیعت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کے کچھ حصے ناپاک ہیں جبکہ کچھ پاک ہیں۔ پاک اور ناپاک میں علاقوں کی یہ تقسیم غیر اسلامی ہے۔ جو بھی ہو، بٹوارہ ہو گیا اور پھر سرحدوں پر ایک قتل عظیم ہوا، لاکھوں لوگ جان سے گئے۔ ایک ہیبت اور وحشت کا سما تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک خوف طاری تھا۔ لاکھوں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، کروڑوں لوگوں نے خونی لکیروں کو پار کر کے ہجرت کی، مسلمانوں نے بھی، ہندوؤں نے بھی اور سکھوں نے بھی۔ پھر خود ہندوستان کے اندر بھی بہت فسادات ہوئے، جن میں مسلمان مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے بڑے شہروں میں آئے، خاص طور پر دلی میں۔ مسلمانوں کے گاؤں اور محلوں میں کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں تھی۔ جو حفاظت پر مامور تھے وہی لٹیرے بن گئے۔ مولانا آزاد نے بنگال، بہار، آسام اور پنجاب کے علاقوں میں مسلمانوں کے مہاجر کیمپوں کے دورے کیے، کئی مقامات پر تقریریں کی، مسلمانوں سے کہا کہ وہ ہندوستان میں ہی رہیں، تحفظ سے نہ ڈریں۔ لیکن کیسے نہ ڈریں؟ حالات یہ تھے، لیکن مولانا آزاد کا انڈیا کے ساتھ رومانس ختم نہیں ہو رہا تھا، اس کے باوجود کہ وہ دلی میں بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر داخلہ سردار پٹیل کے ساتھ ان کا اختلاف اور بڑھ گیا جب مولانا نے دلی پولیس کے کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا، جو ایک سکھ تھا، اور اس پر مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کو نہ روکنے اور ان کی حفاظت سے غیر ذمہ داری برتنے کا الزام تھا۔ تو پٹیل نے پولیس کمشنر کی حمایت کی اور کہا کہ اگر انہیں ہٹایا گیا تو ہندوؤں اور سکھوں میں بے اطمینانی پھیلے گی۔ کابینہ اجلاسوں میں گاندھی، پٹیل اور آزاد اب کھل کر بولتے، اختلافات ہوتے۔ پٹیل نے اس تجویز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان جانے والے مسلمانوں کے جو مکانات خالی ہوئے ہیں وہ ہندوستان میں کئی مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمانوں کو دے دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیکولر حکومت ہے، اسی لیے کسی مذہبی برادری کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ حالات بگڑتے جا رہے تھے اور سردار پٹیل کا رویہ اس پر مزید آگ بھڑکا رہا تھا۔ اور پھر انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا، جوناگڑھ پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ سقوط حیدرآباد بھی ہو گیا۔ لیکن مولانا آزاد کچھ نہیں کر سکے، ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں تھا۔ انہیں وزیر تعلیم بنایا گیا تھا، لیکن ان کے ہوتے ہوئے اردو کو ہر جگہ سے نکالنا شروع کر دیا گیا۔ مگر آزاد خاموش رہے، سب کچھ نوٹ کرتے رہے۔ زندگی کے آخری سال انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں صرف کیے جو ان کی زندگی کی کہانی تھی، اور یہ کتاب شائع ہوئی ان کے انتقال کے بعد۔
نام تھا انڈیا ونس فریڈم۔ اس کتاب کے 30 اہم صفحات 1988 میں شائع ہوئے اور ان صفحات سے اندازہ ہوا کہ تقسیم سے پہلے ان سے بڑا پاکستان کا مخالف اور کوئی نہیں تھا، لیکن تقسیم کے بعد انہیں جو کچھ دیکھنے کو ملا اس کے بعد وہ بدل گئے، اتنے کہ 19 جولائی 1951 کو تہران سے وطن واپسی جاتے ہوئے جب ان کا جہاز کراچی میں ٹھہرا تو ملاقات کے لیے آنے والے انڈین ہائی کمشنر سے کہا کہ مجھے جناح کے مزار پر جانا ہے، اور پھر مولانا کو اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالف کی قبر پر فاتحہ پڑھتے دیکھا گیا۔ اور رئیس امروہی نے روزنامہ جنگ میں قطع لکھا، جو حادثہ بھی نہ ہو جائے آج کل کم ہے، ہمارا عہد ہے ایک عہد انقلاب ایجاد۔ بھلا یہ کس کو توقع تھی، قبل ازیں اے دوست، مزار قائد اعظم ابوالکلام آزاد۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا ونس فریڈم میں مولانا آزاد نے لکھا، پاکستان کی نئی حکومت ایک حقیقت ہے، ہندوستان اور پاکستان دونوں کے مفاد کا تقاضا ہے کہ وہ باہم دوستانہ تعلقات پیدا کریں اور تعاون پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے سوا کوئی دوسری راہ عمل اختیار کی جائے گی تو تکالیف، مشکلات اور بد نصیبی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ایک سوال اب بھی ذہن میں ہے کہ آخر مولانا آزاد کا پاکستان سے اختلاف کیا تھا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ مکمل اسلامی تربیت میں پلنے والے اور خالص مذہبی نظریات رکھنے والے مولانا آزاد نے زندگی بھر سیکولر قوم پرستی کی، جبکہ ایک ماڈرن اور سیاسی نظریات رکھنے والے جناح نے ایک الگ مذہبی ریاست کی کوشش کی۔ ہے تو یہ حیرت کی بات، لیکن حقیقت یہی ہے۔ لیکن مولانا آزاد کا پاکستان سے اختلاف بیجا نہیں تھا۔ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہندوستان جیسے بڑے ملک کے خلاف وہ طاقت بن بھی نہیں پائے گا جو وہ بننا چاہتا ہے، اور ہندوستان کے مسلمان بھی تعداد میں کم ہو کر کمزور رہ جائیں گے۔ 1946 میں انہوں نے شورش کاشمیری کو ایک انٹرویو دیا تھا جو 42 سال بعد 1988 میں شائع ہوا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ مولانا آزاد کی وفات کے 30 سال بعد اور شورش کاشمیری کے انتقال کے 13 سال بعد۔ اس انٹرویو میں مولانا آزاد کی پاکستان کے بارے میں بہت سی پریڈکشن شامل ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ہوں جو انہوں نے کی بھی نہ ہو، کیونکہ ان پیش گوئیوں کی ٹائمنگ بہت مشکوک ہے اور شائع کرنے والے کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں کہ انہوں نے واقعی 1946 میں مولانا آزاد کا کوئی انٹرویو لیا تھا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں ویسے ہی پیش گوئیوں کو بہت زیادہ ریٹ کیا جاتا ہے، تو مولانا آزاد کی یہ پیش گوئیاں بھی آئے دن بڑی وائرل ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ان پیش گوئیوں میں سے اہم یہ ہے، پاکستان اور ہندوستان کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکیں گے اور آپس میں مسلسل لڑتے رہیں گے۔ مشرقی پاکستان زیادہ عرصے تک مغربی پاکستان کا حصہ نہیں رہ سکے گا۔ پاکستان کے نااہل سیاستدان اپنے اعمال سے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو دعوت دیں گے، ملک کے اندر صوبائی جھگڑے رہیں گے، بین الاقوامی طاقتیں سازش کر کے پاکستان کو اپنی گرفت میں لائیں گے۔ پاکستان مسلسل دباؤ میں رہے گا اور کوئی اسلامی ملک پاکستان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہندوستان اس طرح تقسیم ہوا تو پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا اور ہندوستان میں مسلمان نہیں ہوگا۔ ان پیش گوئیوں کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن مان بھی لیا جائے تو مولانا آزاد یہ تو اچھی طرح جانتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوگا کیا انہیں اس کا اندازہ تھا؟ آج تقریباً 80 سال ہونے والے ہیں جناح کا پاکستان تو کب کا ختم ہو چکا۔ اب 1958 کو سمجھیں یا 1971 کو، لیکن آزاد کا یہ انڈیا تو آج بھی موجود ہے۔ وہاں سقوط حیدرآباد سے بابری مسجد کی شہادت تک، سانحہ گجرات سے کشمیر کے حالات تک کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہر واقعے نے ثابت کیا کہ تھیوری تو شاید ابوالکلام کی ٹھیک ہو، لیکن پریکٹیکلی قائد اعظم ٹھیک تھے۔ 1982 میں مہاتما گاندھی کی زندگی پر ایک فلم ریلیز ہوئی، اس میں قائد اعظم کو ایک بہت ہی ضدی آدمی دکھایا گیا اور بہت نیگیٹو انداز میں پورٹری کیا گیا۔ خیر، تو فلم کے ایک منظر میں جب قائد اعظم کی ایک ملاقات گاندھی جی سے ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جو پوری فلم پر بھاری ہے، "The world is not made of Mahatma Gandhis. I am talking about the real world." اور قائد کی یہ بات ایک ہی سال میں درست بھی ثابت ہو گئی۔ 30 جنوری 1948 کو ایک انتہا پسند ہندو نے گاندھی کو قتل کر دیا، اور اسی نتھو رام گورسے کے پیروکاروں نے آج ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے 85 سال مکمل ہونے پر سالانہ اجلاس ہوا، اخباروں میں اشتہار چھپایا گیا تو اس میں ہر کانگریس رہنما کی تصویر تھی، گاندھی، نہرو، پٹیل سے لے کر اندرا، راجیو اور نرسمہا راؤ تک، لیکن نہیں تھی تو آزاد کی تصویر نہیں تھی۔ تبھی جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے ایک پروفیسر نے کہا، یہ کانگریس کے شو بوائے سے نو بوائے تک کا سفر ہے۔ جو بھی ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا ایک جینیس تھے، اور ڈاکٹر اسرار احمد نے انہی کے بارے میں کہا تھا
کہ جینیس لوگ زیادہ پریکٹیکل نہیں ہوتے، لیکن جو عزم اور حوصلہ ان کا تھا وہ شاید ہی ہندوستان میں کسی ماڈرن رہنما کا ہو۔ انہوں نے زندگی میں قیدیں کاٹی، ظلم سہے، اپنوں کے زخم کھائے، اور اس کے باوجود کبھی عزت اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، کبھی اپنے الفاظ کو بے قابو نہیں ہونے دیا، کبھی کوئی کڑوی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ اور یہ مولانا آزاد کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ نظریات کا اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ان کی عزت اور عظمت کم نہیں ہوتی۔ انسان کی عظمت بنتی ہے اس کے حوصلے، عزم اور ہمت کے ساتھ، اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد میں بہت تھی۔ جس بات کو وہ سچ سمجھتے تھے اسے ببانگ دہل کہتے اور کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے بارے میں جو سوچا ڈنکے کی چوٹ پر کہا، اور جو اپنے ساتھیوں کے حوالے سے سمجھا وہ بھی لکھ گئے۔ ایک بار انڈین پارلیمنٹ میں انتہا پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری پوری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں بے غرض ہوں، اور جو بے غرض ہوتا ہے بے پناہ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھے بے پناہ کون ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نہیں سمجھے، میں بتاؤں، بے پناہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی۔ ایسی بیرونی اور اندرونی لڑائیوں کے بعد بالآخر ابوالکلام آزاد کی آزادی کا وقت آ گیا۔ ان کی زندگی کے آخری سال بہت اداسی اور تنہائی میں گزرے۔ صحت کے مسائل تو انہیں ہمیشہ سے ہی رہے تھے، لیکن بڑھاپے میں یہ مسائل بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ نہ گھر سے نکلتے، نہ کسی کو بلاتے، یہاں تک کہ فروری 1958 میں ان پر فالج نے حملہ کر دیا۔ گرنے کی وجہ سے ان کو کمر میں سخت چوٹ لگی، اور پھر وہ سنبھل نہیں پائے، اور 2-3 روز میں ہی ابوالکلام آزاد کا انتقال ہو گیا۔ انہیں دلی میں جامع مسجد کے قریب دفنایا گیا۔ شورش نے ابوالکلام آزاد کی وفات پر یہ شہرۂ آفاق نظم کہی، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستین نہیں ہے، زمیں کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبیں نہیں، تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔